انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو T20 ورلڈ کپ میں شامل کر لیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ اسکاٹ لینڈ کو گروپ سی میں اٹلی، نیپال، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات پر ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کیا ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ہوٹل میں آتش زدگی، 4 افراد زخمی، ریسکیو کی 21 گاڑیاں ایمرجنسی آپریشن میں شریک۔ انتظامیہ کے مطابق CCTV آپریٹر لاپتہ ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے ہوٹل میں محصور 180 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا 180 زندگیوں کا بچ جانا محض اتفاق نہیں، سیف پنجاب ویژن اور فال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے، حکومت اور ریسکیو اداروں کی بڑی کامیابی ہے۔ سانحہ گل پلازہ واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں نبی بخش تھانے میں درج۔ مقدمے میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل کی گئیں۔ آگ لگنے کے واقعات میں شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آگ لگنے کے بعد گیٹ اور لائٹ بند کر دی گئی، جس سے صورتحال خراب ہوئی۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن کا سلسلہ 8ویں روز بھی جاری۔ 90% عمارت کلیئر قرار۔ اب تک 71 افراد کی لاشیں اور باقیات برآمد۔ تحقیقاتی ٹیم کا گل پلازے کا دورہ، عمارت کے اندرونی حصوں اور جلے ہوئے سامان کا جائزہ لیا۔ سوال پوچھیں تو کہتے ہیں سانحے پر سیاست نہ کریں۔ سانحہ گل پلازے پر سنگین نوعیت کے سوالات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی کے فلور پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم نے الزام تراشی نہیں کی، سانحے پر سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں۔ رہنما MKM فاروق ستار نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ہر آنکھ اشکبار ہے، انہیں مذاق سوجھ رہا ہے، ملبے کے نیچے دبے لوگوں کی لاشیں ہی دے دیں۔ فاروق ستار جتنی مرضی اچھی اردو بولیں، حقائق مسخ نہیں کر سکتے۔ گل پلازہ سانحہ کسی ایک دن کی غفلت کا نتیجہ نہیں، دہائیوں پر مقید غلط فیصلوں اور انتظامی کوتاہیوں کا منطقی انجام ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا فاروق ستار پر جوابی وار بولے، غیر قانونی تعمیرات کو جائز قرار دینے والے اخلاقی اور سیاسی طور پر جواب دہ ہیں۔ کراچی کی تباہی میں MKM اور پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے میئر بنایا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی اور MKM کراچی کو مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سانحہ گل پلازہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ سانحے کی روایتی انداز میں تفتیش ہوئی، سانحات کے پیچھے حکومت کی نااہلی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم عجلت میں کی گئی، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، معمولات زندگی متاثر۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سفید چادر بچھ گئی۔ چترال، ناران، کاغان، کالاب، مالم جبہ، سوابی، پارا چنار میں برف باری سے سڑکیں بند۔ شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند۔ نزا نگر، چلاس، بابوسر ٹاپ اور نانگا پربت پر برف ہی برف۔ مظفر آباد میں برف باری کا 9 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ وادی لیپا، بلائی نیلم اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری۔ اسکردو میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، سرد ہواؤں کا راج ہے۔ مری اور گلیات میں شدید برف باری کا سلسلہ تھم گیا، تمام راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے، سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ شدید برف باری کے دوران زیرا کرم میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بھاری مشینری کے ذریعے مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کلیئر کر دیے گئے۔ مناتو صدا روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال۔ آزاد جموں کشمیر کے علاقے عباس پور میں پاک فوج نے مختلف مقامات پر محصور 77 افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ KP میں 3 روز میں بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔
پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدہ، صدر آصف علی زرداری سے صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، انسداد منشیات، منظم جرائم منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف تعاون، معلومات اور انٹیلیجنس کے تبادلے اور عملے کی تربیت اور استعداد کار میں اضافے پر بھی بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان صومالیہ سمیت افریقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بات چیت، قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس ٹریننگ کے لیے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق، جعلی اور فراڈ ویزا نیٹ ورک کے خلاف جامع SOPs کے تحت مشترکہ کارروائی کا جائزہ لیا جائے گا۔ روس کے یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملے، ایک شخص ہلاک، 4 زخمی، روسی ڈرون اور میزائلوں نے کیو کو نشانہ بنایا، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ روس کا ایک ہفتے میں یوکرین کی 5 بستیوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، خارکیو، ڈونیٹسک اور زیپوروزیا میں بستیاں فتح کی، دفاعی نظام نے 1468 یوکرینی ڈرون مار گرائے۔ روسی حکام یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق روس نے 370 سے زائد ڈرونز اور 21 میزائل داغے، جن کا بڑا ہدف کیو کا توانائی کا نظام تھا۔ نیو یارک کے علاقے برونکس میں 17 منزلہ رہائشی عمارت میں دھماکے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹس کے مطابق کئی افراد جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے لٹک گئے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمز فوری طور پہ موقع پر پہنچ گئی، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ حکام نے تاحال ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیو یارک علاقے برونکس میں 17 منزلہ رہائشی عمارت میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کئی افراد جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے لٹک گئے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمز فوری طور پہ موقع پر پہنچ گئیں، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ حکام نے تاحال ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے۔ نیو یارک کے علاقے برونکس میں 17 منزلہ عمارت میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔